آج کی جو خاتون ہے نا وہ بڑی سمجھدار ہے، کیونکہ ایکسیس ہے ان کو میڈیا پہ، سنتی ہیں دیکھتی ہیں. آج کا ماحول بڑا مختلف ہے. ہوں خواتین چاہتی ہیں کہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو. خواتین چاہتی ہیں کہ ان کے پاس بھی یہ رائٹ ہو کہ وہ اپنی چوائسیز خود کر سکیں. یہ ہوں بہت امپورٹنٹ ہے. اور چوائسیز میں جب میں بات کرتی ہوں تو چوائس ٹو کریئر، چوائس ٹو میرج، چوائس ٹو ہیونگ چلڈرن. ہوں مطلب یہ بہت امپورٹنٹ بیسک رائٹ ہے کہ ایک خاتون اس کی جب دل چاہے یا جس عمر میں چاہے وہ شادی کر پائے، اور جس سے چاہے وہ شادی کر پائے. آف کورس ہمارے یہاں کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، والدین کی رضامندی اور ایک طریقہ کار وہ اپنی جگہ پر ہے. پھر اگر ایک خاتون پڑھی لکھی ہے اور وہ کہیں کام کرنا چاہتی ہے اور فائنینشلی اپنے گھر میں اپنی کنٹریبیوشن کرنا چاہتی ہے، ہوں وہ اس کو اکثر حقوق نہیں دیے جاتے. کیونکہ آج بھی اکثر یہی کلچرلی ہمارے یہاں یہی تاثر ہے کہ خاتون کو گھر میں رہ کے گھر گرہستی دیکھنی چاہیے ہوں اور شادی کر کے بچوں کو دیکھنا چاہیے. یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے ایک خاتون کی زندگی کا، میں اسے بالکل ڈینائی نہیں کر رہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خاتون کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنا کریئر بنانا چاہتی ہے اور کسی شعبے میں کام کرنا چاہیے تو اس کو اس کی اجازت ملنی چاہیے. بالکل صحیح. ابھی آپ تیسری نے کہا تیسری اہم چیز یہ ہے کہ دا رائٹ ٹو ہیونگ چلڈرن، مطلب ایک عورت کی بھی مرضی شامل ہونی چاہیے کہ اس کو کب فیملی وے کے اندر ہوں جانا ہے. ہمارے یہاں بڑے سوسائٹل پریشرز ہوتے ہیں، شادی ہوئی بچے پیدا ہونے چاہیے، لوگ ہوں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. پیپل ایکچولی آسک یو کوسچنز اباؤٹ یور بیڈ روم. یہ ایک مرد اور عورت کا برابر کا اختیار ہوں ہونا چاہیے اور رضامندی ہونی چاہیے کہ کب وہ ایک فیملی کو افورڈ کر سکیں. یہاں پر اکثر مرد فیصلہ کرتا ہے، عورت بہت کم معاملات کے اندر بالخصوص اس کے اندر فیصلہ کر پاتی ہے. تو یہ بالکل ٹھیک بیسک بات کی آپ نے. حقوق میں مجھے آتے یہ ہیں. بتائیے اس کے ساتھ ساتھ کہ عورتوں کے اصل میں شادی کے حقوق کیا ہیں؟ کیا میرج رائٹس ہیں کیا عورتوں کے جو ان کو اپلائی کرنے دیکھیے جی، چاہیے اب؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں ہمیشہ اس کو بہت فیروشیسلی اور ایگریسولی ایڈوکیٹ کرتی ہوں کہ پلیز اپنا نکاح نامہ ضرور پڑھیں. آپ کے نکاح نامہ میں آپ کے مذہب کے حوالے سے وہ تمام حقوق موجود ہیں جو ایک عورت کو ملنے چاہیے. اکثر جو لڑکے کے گھر والے ہیں وہ تمام وہ شکیں کاٹ کے آتے ہیں، مولوی صاحب کاٹ دیتے ہیں. گرل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیورس ان ہر نکاح نامہ. یہ اکثر شک کٹی ہوئی آئے گی آپ کے پاس، یہ لینا بہت ضروری ہے. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک عورت طلاق لینا چاہے گی شادی کے بعد، بالکل لیکن اس صحیح. کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ اگر اس کی کسی وجہ سے نہیں بنتی ہے، وہ اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، تو اس کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ طلاق لے کے. ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے کئی کیسز ہیں جس میں عورتیں سالہ سال عدالتوں میں خلا کے لیے اپنی جنگ لڑ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تمام جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں اپنی بساط کے مطابق. کوئی ہوں انریزنیبل ڈیمانڈ نہیں ہے. اور بالخصوص عورت کے ساتھ نرمی سے اور رسپیکٹ سے پیش آنا، یہ ہوں آپ کا مذہب بھی کہتا ہے، آپ کا معاشرہ بھی کہتا ہے، کیونکہ کہیں کہیں اکثر جگہ پہ اس کے برعکس ہی ہو رہا ہوتا ہے. اور سب سے اہم چیز ہے جو جہیز کی ایک لعنت ہمارے معاشرے کے اندر ہے. ہمارے یہاں ایک ہوں اینٹی ڈاوری بل ہے، نہ جانے کون سی صدی کا. اس میں کہا گیا کہ دیکھیے یہ جو ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہی تھی، ایک جگہ پاکستان کے کسی حصے میں ایک عورت کو قتل کر دیا گیا بیکاز وہ اپنے ساتھ گاڑی نہیں لائی ہوں شادی میں. ہوں آئی ڈونٹ ریمبر کون سے ڈسٹرکٹ میں کون سے ضلع کی بات تھی، لیکن یہ ابھی ریسنٹلی یہ کیس ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ایک معاشرے میں ایک عورت کو بہت ساری پروگرس سے روک دیتی ہیں. اور ایک اچھی بلی عورت جو ہے، ایون جہیز کی لعنت کی وجہ سے بہت ساری بیٹیاں گھر بیٹھی رہتی ہیں جو کہ بہت ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں، پڑھی لکھی ہوتی ہیں، سمجھدار ہوتی ہیں، لیکن والدین سسرال والوں کی وہ ڈیمانڈ نہیں پوری کر سکتے. کچھ سالوں پہلے مجھے یاد ہے پنجاب کی کسی نہر میں 3 بیٹیوں نے خودکشی کر لی تھی کیونکہ ان کے والدین، شادی نہیں ہو پائی تھی کیونکہ والدین نہیں افورڈ کر پا رہے تھے جہیز دینا. دیکھیے یہ ایک ایسی لعنت ہے جس کے خلاف ہمیں سب کو اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا اور ہمیں اچھی قانون سازی کرنی پڑے گی اور اس قانون سازی پہ عمل درآمد کرانا پڑے گا.
بالکل صحیح. شرمیلا, آپ تو مطلب ایک ایجوکیٹڈ خاتون ہیں, سیاست سے آپ کا تعلق ہے, اور آپ دیکھیں کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے, کسی بھی لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس طرح سے ہو, اس طرح سے ہو. آپ جس طرح سے رائٹس کی اویئرنیس آپ کو ہے, کیا آپ نے شادی سے پہلے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ تمام چیزیں ڈسکس کی؟ ڈیورس رائٹس کی بات کی جائے, میرج رائٹس کی بات کی جائے, وٹ واز یور پوائنٹ آف ویو بفور گیٹنگ میرڈ, کہ وڈ یو لائک ٹو ایکسپریس دا رائٹس ود ہم کہ یہ تمام چیزیں میرے حقوق ہیں اور میں یہ سب چاہتی ہوں؟ ایسی کوئی گفتگو آپ نے کی شادی سے پہلے؟ جی بالکل گفتگو ہوئی, اور میرے نکاح نامے میں مجھے رائٹ ٹو ڈیورس ملا ہے, میں نے لیا ہے, اور میرے والد صاحب نے بھی انشور کیا کہ مجھے وہ ملے. اسی طریقے سے میں اپنی شادی پہ کسی قسم کا کوئی جہیز نہیں لے کے گئی, میں ایک ٹی وی سیٹ بھی نہیں لے کے گئی, میں ڈنر سیٹ بھی نہیں لے کے گئی, اور میں نے خاص طور پہ اپنے والدین کو کہا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہ دیں. جو میرے والدین اپنی خوشی سے کوئی جو کپڑا دینا چاہیں یا کوئی زیور دینا چاہیں, میری والدہ نے اپنی کچھ مجھے زیور دیا, جو بھی چیزیں وہ اپنی خوشی سے, لیکن یہ بیڈ روم سے جانا اور یہ مائکرو ویو لے کے جانا, یہ چیزیں کچھ بھی نہیں تھی, ایسی نہیں تھی. اور ہم آج بھی ڈسکس کرتے ہیں بہت ساری چیزیں, اور آج بھی میں جہاں پر جاتی ہوں, مجھے جہاں پر بھی بات کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے, میں بالخصوص یہ نکاح نامے کی بات ضرور کرتی ہوں کہ اس کے اندر ضرور وہ چیزیں آپ, یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ کو آپ کے مذہب نے دیا ہے, یہ کوئی غیر آئینی چیز نہیں ہے یا غیر مذہبی لیکن آپ چیز یہ نہیں دیکھیں نا کہ جو عورتیں سپریشن لینا چاہتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے, لیکن ان کو فیملی پریشر ہوتا ہے, مائکے کی بات کر دیتے ہیں کہ بڑے بزرگ جو فیملی میں اس وقت موجود ہے کرنٹلی, وہ الاؤ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو پتہ نہیں کتنا سنفل یا کرائم ہے کہ عورت خود سے ڈیورس لے رہی ہے, پتہ نہیں کتنی بولڈ ہے, کہ کیا وجوہات ہیں. تو آپ ان کے حوالے سے ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. دیکھیں, میں کبھی بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کروں گی جی آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. دیکھیں, شروع شادی کے کچھ سال ہوتے ہیں چیلنجنگ, سب کے لیے ہوتے ہیں, میرے لیے بھی ہوئے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جانا, فلاں کہ جی آج کل کی جو عورت ہے نا وہ بڑی, وہ چیز ویری امپاورڈ, اور سمجھتی پڑھی لکھی ہوں, فلاں تو ٹھیک ہے جی, اچھا میں جا رہی ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنا گھر بنا سکیں. ہر عورت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے, ایک نئی فیملی میں ایڈجسٹ کرنا, ان لاز میں ایڈجسٹ کرنا, کلچرلی ہیبٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے دونوں جانب سے. لیکن اگر کوئی ایسی وجوہات آ جاتی جس کی وجہ سے آپ کو کوئی اور راستہ نہیں نظر آئے, تو پھر آپ کو اپنا فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے, آپ کے ماں باپ نے آ کے آپ کے اس ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا, آپ کے دوستوں نے, رشتے داروں نے نہیں رہنا, آپ نے گزارا کرنا ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی بچہ ہو جائے گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے, وہ بچہ بھی پھر سفر کرتا ہے. تو آپ کو سوچ سمجھ کے وقت دینا چاہیے, اور پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. کوئی بھی فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا, اور بالخصوص اگر آپ طلاق لینا چاہتی ہیں تو یہ بھی فیصلہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہے, لیکن اس کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. میں کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کروں گی کہ جی آپ کی نہیں بنی, 6 مہینے ہو گیا, اچھا جی طلاق لے لو. نو, گیو اٹ یور بیسٹ اینڈ دین فائنلی ڈیسائڈ what really you want to do. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی, جب میں بات کرتی ہوں منیب قادر صاحب سے, آپ یہ بتائیے کہ جب چائلڈ کی کسٹڈی مدر کو مل جاتی ہے, لیکن نفقہ کی بات ہوتی ہے نا, اور ایکسپینس کی بات ہوتی ہے, اس کے حوالے سے بتائیے کہ کیا ان رائٹس کے بارے میں اویئرنیس ہے عورتوں کو, اور وہ کیا کس طرح سے اپلائی کر سکتی ہے, کس طرح اپلیکیبل ہے یہ سوسائٹی میں؟ دیکھیے, جو گارڈینس اینڈ وارڈس ایکٹ ہمارے پاس آیا تھا وہ 1890s کا ہے, تو اس میں تو بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ وہ گورننگ فیکٹر ہے کہ بچے کی بہتری کیا ہے. اور پرزمپشن یہ ہے کہ بچے کی بہتری اس چیز میں ہے کہ جب وہ انفنٹ ہوتا ہے, اور ایجز ویری کرتی ہیں لڑکی اور لڑکے کے بیچ میں, تو اس کی جو کسٹڈی ہے وہ ماں کے پاس ہونی چاہیے پریفرنشلی, لیکن جو پیراماؤنٹ رائٹ ہے ٹو گارڈینشپ وہ فادر کے پاس ہے. یہ تو قانون ہو گیا. البتہ جب اس طرح کے کیسز, چائلڈ کسٹڈی کے کیسز اسپیشلی جدھر پیرنٹس کی ڈیورس ہو گئی ہے, سیپریشن ہو گئی ہے, جب عدالتوں کے سامنے آتے ہیں, تو وہی گورننگ پیراماؤنٹ فیکٹر جون سا میں نے بھی بولا ہے, بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ, تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. لیکن البتہ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ججز بیٹھے ہوئے عدالتوں کے اندر, کیا وہ ریپرزینٹیو ہیں, کیا وہ خواتین کی نمائندگی کر رہے ہیں, کیا ان کو خواتین کے جو لفٹ ایکسپیرینسز ہیں اس کی آگاہی ہے. اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ ٹاپ لیڈرشپ پوزیشنز میں خواتین کو دیکھیں. جو لیگل پروفیشن ہے دیٹ شوڈ ناؤ بی اوپنڈ اپ ٹو ویمن. اور کافی ساری خواتین اب لا گریجویٹس بن رہی ہیں, لیکن کیا ان کو اتنی وہ آر دے گیٹنگ ایکول اپرچونیٹیز کہ وہ ججز بن سکیں, وہ لیگل پروفیشن کے ود ان دے کین اسٹیپ اپ دا لیڈر کہ ایونچولی وہ پھر وہ جوڈیشری کے اندر ہمیں, بیکاز کیا ہے کہ جب تک فیمیل پرسپیکٹو نہیں سامنے آئے گا تو صرف چائلڈ کسٹڈی کیسز نہیں,
डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, ऑनर किलिंग केसेस, women's inheritance, property rights cases जिस ये जो पर बात हुई। राइट्स ऑब्वियसली हैं, इसके साथ आपने एक बुक भी लिखी हुई रिसेंटली, जी, पेइंग द बिल्कुल। प्राइस। क्या उस बुक में आपने वुमेन राइट्स के बारे में एक्सप्लिसिट डिटेल्स दी हैं? यानी मर्दों को men- usually men करना को क्या exactly चाहिए? कैसे जी बिल्कुल, educate ये किया इतना जा अच्छा सकता है? सवाल है। और वो बुक जौन सी उसमें 4 हिस्से हैं और एक उसका जो पार्ट है वो वुमेन राइट्स के साथ डील करता है और कमाल की बात ये है कि सबसे लंबा जौन सा चैप्टर वुमेन राइट्स के और वो ऊपर है। आपने एड्रेस किसको किया है? हमारे माशरे के जो मर्द हैं उनको, कि दे शुड अप्लाई दिस इन देयर लाइफ? हमारे माशरे को जनरली, और मुझे नहीं ये लगता कि मैं अच्छा लगूंगा ख़वातीन को बताते हुए कि दिस इज़ व्हाट यू शुड थिंक, दिस इज़ व्हाट यू शुड आस्क। मैं आपको बताता हूँ अपनी प्रिविलेज पोजीशन से कि आपको क्या मांगना चाहिए, ये मेरी जगह नहीं है बताने की। सो मैं सबसे पहले ही जो हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ इस बात से कि आई एम नॉट सिटिंग हियर टू यूजर्प योर प्लेस, और मैं आपके बिहाफ पे नहीं बोलूँगा, वो आप खुद बोलेंगी क्योंकि मैंने इधर लिफ्ट एक्सपीरियंसेस की बात की है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैं इधर बैठूँ और मैं बताऊँ जो मर्द हजरात हैं ख़ास तौर पे उनको कि ये जब प्लेकार्ड्स उठाए जाते हैं औरत मार्च के ऊपर और आप बहुत ऑफेंड हो जाते हैं देख के कि अपनी रोटी खुद गर्म कर लो, ठीक है, अपना रोटी खुद बना लो, या इवन मेरा जिस्मीन मर्जी, तो उसके ऊपर 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ऑफेंड होकर रूठ के बैठ जाओ और फिर आप टीवी के ऊपर जाओ और एक पैनिक क्रिएट कर दो।